آپ کو بچاؤ, نکاح کرو بر وقت. کیوں اپنی صحتوں کو برباد کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہو؟ جو اس کا عادی ہوتا ہے نا, وہ یہ چرس اور ہیروئن کی طرح نشہ ہے, یہ کم نہیں ہوتا, یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. انسان یہ کام کرتا ہے یہ سوچ کے کہ میں ریلیکس ہو جاؤں گا اور پھر دوبارہ نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہے, دوبارہ پہلے سے زیادہ آپ اس طرف مائل ہوں گے, پھر مائل, تو یہ بڑھتی چلی جائے گی بیماری. تو اس لیے عقلمند آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ پہ کنٹرول کرے. دیکھو گناہ میں ایک چیز سوچ لیا کرو, شیطان یہ سوچ کے گناہ کرواتا ہے کہ اس دفعہ کر لو, اگلی دفعہ نہیں کروں گا. ابھی جو ہے نا گناہ کے ذریعے اپنی تسکین کر لو. آپ نے شیطان کو یہ کہنا ہے اس دفعہ نہیں کروں گا, اگلی دفعہ کر لوں گا میں. کیونکہ انسان جب یہ سوچتا ہے نا میں نے پوری زندگی نہیں کرنا, تو آدمی کہتا ہے یار یہ تو میری زندگی کا مزہ خراب ہو جائے گا, میں کیسے پوری زندگی بچ سکتا ہوں. اسی چیز کو شیطان بنیاد بنا کے گناہ کروا دیتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا میں نے پوری زندگی بچنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو یہ تسلی دینی ہے کہ میں نے بس اس دفعہ نہیں کرنا, اگلی دفعہ کر لوں گا. اور یہ جو اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں ان کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں, ٹائم ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو اس ٹائم میں کسی کام کا پابند بنا دینا ہے. جب رات کو سونے کے لیے لیٹیں تو کتاب رکھیں اسٹڈی کے لیے, مطالعے کے لیے, کوئی دلچسپ کتاب ہو وہ آپ کے بیڈ پہ ہونی چاہیے. جیسے ہی گئے آپ نے فوراً مطالعہ کرنا شروع, اور مطالعہ کرتے کرتے سو گئے. یا کوئی یوٹیوب پہ کوئی اچھا بیان لگا لیں, ہینڈ فری لگایا, بیان لگا سنتے سنتے سو گئے. تو اس طرح سے اپنے آپ کو آپ قابو کریں. اور پھر بھی خیال آتا ہے آپ بولیں بھائی آج نہیں کل کر لوں گا یہ گناہ, میں آج نہیں. سمجھتے ہو؟ پھر جب اگلا دن آئے, ہمارے ایک دوست تھے ان کو انڈین فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی بہت زیادہ, ان میں فحاشی ہوتی ہے. ان کو گناہ ایسے ہی چھوٹا ہے, کہتے یار میں اتنا عادی ہو گیا تھا فحش چیزوں کا بھی, فحش فلمیں بھی پھر آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کر دی. تو کہہ رہے ہیں پھر میں نے کیا کیا, مجھے شیطان جب بھی میں توبہ کرتا شیطان کہتا اس دفعہ کر لے پھر توبہ کر لینا. کہہ رہے پھر میں نے یہی کیا کہ میں نے شیطان کو ٹوپی کرائی. میں نے کہا ابھی میرا دل کر رہا ہے کمپیوٹر پہ جا کے بیٹھوں یہ کام کروں, آج نہیں کرتا کل میں کر لوں گا یہ کام, بس آج کیا ہے. اور واقعی اپنے آپ کو ایسے سمجھائیں جیسے واقعی سچی مچی میں کل کروں گا. کیونکہ آدمی کا ضمیر کہتا ہے یار تو کل بھی نہیں کرے گا, پرسوں بھی نہیں, تیری تو زندگی کا مزہ خراب. اس کو بولے بھائی تو بے فکر رہے, بس آج نہیں کر رہا, کل میرا پکا وعدہ میں کل کروں گا یہ کام, آج نہیں کروں گا, بس آج نہیں. تو وہ صاحب نے مجھے کہا میں نے یہ سوچ کے سو گیا کہ آج نہیں کل میں کتنا ٹائم ہے یار, کل کر لیں گے. کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہے, کمپیوٹر کوئی بھاگ جائے گا یہاں سے, کمرہ بھاگ جائے گا, یا انٹرنیٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں اگلا دن جب آیا ہے نا تو میں نے اپنے نفس سے یہ کہا کہ آج سو جا کل کر لینا. کہہ رہے ہیں یہ ایسا کارآمد نسخہ ہے کہ بالآخر مجھ سے وہ لت چھوٹ گئی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, تو کرنا چاہو گے تو دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے, نہیں کرنا چاہو تو جو کر رہے ہو کرتے رہو, بڈھے ہو کے خود ہی یہ چیزیں چھوٹ جائیں گی. صحیح ہے نا. لیکن جب خود سے چھوٹیں گی ثواب نہیں ملے گا. ثواب اس وقت ملتا ہے کہ جب طاقت ہو گناہ کی اور انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے. اور ایک اور بات آخری کہ پھر بھی اگر گناہ ہو جائے تو توبہ بھی کرو اور کوئی سزا بھی رکھو اپنے لیے, روزے کی صورت میں یا صدقے کی صورت میں یا نوافل کی صورت میں کوئی سزا اپنے لیے متعین کرو. اس میں سب سے اچھی سزا روزہ رکھنا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں روزہ رکھ کے پھر ہم سے ہو جاتا ہے گناہ, کوئی بات نہیں, گناہ ہو گیا ایک اور رکھ لو. بار بار اگر گناہ ہو رہا ہے تو بار بار سزا بھی تو دو نا پھر اپنے آپ کو. مایوس نہ ہو کہ یار میں سزا بھی دے رہا ہوں, توبہ بھی کر رہا ہوں, نسخے بھی استعمال کر رہا ہوں, پھر بھی گناہ ہو رہا ہے. ابے تو لڑتا رہے آرام سے بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, تو فائٹ کرتا رہے. اسی فائٹ میں تیری جان چلی جائے بخشش کا چانس ہے, لیکن فائٹ کرنا چھوڑ دی اور گناہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے, اب بخشش کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے. سمجھتے ہو؟ لڑتے رہو گناہ سے, لڑتے رہو, کبھی وہ آپ کو دبا لے, کبھی آپ نے شیطان کو پٹخ دیا. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اچھا شعر ہے نا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو, یعنی ہمارا جو نفس ہے نا, ہماری جو دلی خواہشات ہے, پہلوان ہے, اگر تو اس کو پچھاڑ نہیں سکتا تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. پہلوان کو آپ پچھاڑ نہیں سکتے تو یہ تھوڑی کہ یوں کر کے اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے, سر جہاں مکہ لگانا چاہیں آپ کے سامنے میں حاضر. یہ میری ناک ہے, یہاں ٹکانا چاہیں تو ناک آپ کے سامنے, اگر گال پہ ٹکانا چاہیں تو یہ گال آپ کے سامنے. ایسا تھوڑی کرتا ہے. ہم نے تو اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے ایسے کر دیا ہے کہ خواہشات سے کہا جو گناہ ہم سے آپ کروانا چاہتے ہیں آپ کے لیے خصوصی پیکیج ہے, جو مرضی کروا لو ہم سے, ہم اپنی خواہشات کے خلاف نہیں چلیں گے. ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا ہے.
تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید تھے، انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. چلو کبھی وہ حاوی آ جاتے تو کبھی تو بھی تو ایک آدھ پنچ تو لگا یار. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. آپ کو جب رنگ میں اکھاڑے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، تو جتنا بھی بڑا پہلوان ہو 2-4 مکے تو لگاتا ہے نا آدمی. چارلی چپلن کا ایک پروگرام دیکھ لو یوٹیوب پہ، وہ باکسنگ کے لیے اس کو لایا گیا کسی طاقتور کے سامنے، کیسا فائٹ کی ہے اس نے. وہ پرانا تھا نا 1920 کا، بلیک اینڈ وائٹ آتے تھے اس زمانے میں. اب یوٹیوب پہ لوگ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں تو پرانی چیزیں کھل رہی ہیں. تو اس کو ایک پاورفل کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اب وہ بیچارہ کیا کرے. تو آپ اگر نہیں مکہ لگا سکتے تو بھائی کچھ تو ہلتا ہے نا، کچھ تو ہلو جلو، تو کچھ تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. کبھی ایسا ہو کہ اس نے شیطان نے گناہ کروا لیا، کبھی شیطان کو بھی کبھی آپ نے پٹک دیا. اسی پھڈے میں بھی اگر زندگی گزر گئی تو بھی شاید اللہ کی رحمت غالب آ جائے اور بخشش ہو جائے کہ یہ لڑتا رہا ساری زندگی، کمپرومائز نہیں کیا اس نے. جیسے اپوزیشن کبھی حکومت سے کمپرومائز کرتی ہے. پاکستان میں کبھی ایسا ہوا کہ چلو اس دفعہ تم نے حکومت کی ہے، 5 سال ہم تمہیں چیک کرتے ہیں، تم کر کے دکھاؤ، اگر اچھا رزلٹ آیا تو اگلی دفعہ ہم بھی تمہیں سپورٹ کریں گے. کبھی ایسا ہوا؟ جیسے ہی کوئی صدر یا وزیر اعظم بنا اپوزیشن نے اسی دن سے اس کی ٹانگیں ناڑے کھینچنا شروع کر. تو کام کرے گا کون؟ جب کھینچا تانی میں ہی زندگی گزر جائے گی تو حکومت پراپر طریقے سے کرے گا کون میرے بھائی؟ تو بس یہی چلتا رہے گا، امام مہدی اسی میں آئیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں، تو نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. تو گناہ اگر شیطان نے کروا بھی دیا نا تو سزا دو، اب نیکی کرو، صدقہ دو کچھ، اور پہلے سے طے کر لو بھائی تجھ سے یہ گناہ ہوا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا میں. ہمارے ایک شاگرد ہیں، تو انہوں نے کیا کہا، تکبیر اولیٰ سے پابندی نہیں ہو رہی تھی، اس نے کچھ اپنے اوپر رقم رکھ لی کہ یار جس دن تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی اتنے پیسے صدقہ کروں گا. یعنی بھائی تکبیر اولیٰ کی پابندی شروع ہو گئی. تو عادت ڈالنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو سزا دو. گناہ ہوتا ہے تو سزا دو اپنے آپ. جن کی فجر کی نماز جماعت سے رہ جائے، بولے اس دن ہم ناشتہ نہیں کریں گے، تو اتنی سزا تو دو نا اپنے آپ کو. اس دن ناشتہ بولو گول. تو جب تکلیف ہوگی تھوڑی سی، دوپہر کھانا کھا لو، ہم منع نہیں کہہ رہے روزہ رکھ لو، کہہ رہے اتنی سزا تو دو یار. صبح جماعت جا رہی ہے تو ناشتہ تو گول کرو نا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کس منہ سے اس خدا کی نعمتوں کو کھاتے ہو صبح ناشتے میں، جس خدا نے کہا کہ میرے سامنے سجدہ کرو، سجدہ کرتے ہوئے وہ رب یاد نہیں آیا، اور پراٹھے کھاتے ہوئے اس کی نعمتیں استعمال کی جا رہی ہیں. تو غیرت کی بھی کچھ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جو خدا صبح ناشتے میں آپ کو مکھن پراٹھے چائے اور انڈے کھلا رہا ہے، اس خدا نے آپ سے کہا تھا کہ 2 رکعت میرے پاس آ کے سجدہ کر لو نماز میں. اس وقت تو پڑے ہوئے سو رہے تھے. تو فرماتے تھے منہ سے نوالا اترتا کیسے جن کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے، وہ ناشتہ کرتے کیسے ہیں. تو ناشتہ گول کیا کرو جس دن فجر رہ جائے. مفتی صاحب میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں لوگ کبھی مذاق اڑاتے ہیں جو برا لگتا ہے، اور کبھی الٹی باتیں کرتے ہیں، اور بچے بھی آج کل کے بہت بدتمیز، عزت نہیں کرتے. تو میں کیا کروں؟ سب سے لڑنا شروع کر دوں جو کہ ممکن نہیں ہے. اس حوالے سے تھوڑا موٹیویٹ کر دیں. بھائی آپ اپنے کام سے کام رکھو. بدتمیزی آپ کسی سے الجھو ہی نہیں. وہ کسی کو کون انسان بنا سکتا ہے آج کل. اپنے کام سے کام رکھو، بس دفتر جاؤ کام کر کے گھر میں آ جاؤ. بیوی تمیز سے بات نہ کرو تو پھر کوئی بات بنتی ہے. بیوی تمیز سے بات نہیں کر رہی تو وہ بھی صبر ہی کرنا ہے آپ نے. اپنا حج کر چکا ہوں، کیا والد کا بھی حج کر سکتا ہوں؟ ان کا انتقال ہو گیا اور اپنی زندگی میں حج نہیں. ہاں کر سکتے ہیں والد صاحب کی طرف سے. میرا اپنا بیٹا جہاں شادی کرنا چاہتا ہے وہ اچھے لوگ ہیں، فیملی بھی اچھی ہے. نہیں، نکاح جائز نہیں ہے جو آگے لکھا ہوا ہے. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ مجھے نیند میں اکثر بیشتر خواب میں سانپ دکھائی دیتا ہے، اس پر رہنمائی فرمائیں. دیکھو یہ اس کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں. جس کو بھی نیند میں سانپ بچھو چھپکلی ڈرانے خواب آ رہے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں رات کو کھانا جلدی کھائے، تھوڑا کھائے، کھانے کے بعد زیادہ پیٹ بھر کے پانی نہ پیے. رات کو جب سوئے تو پیٹ بالکل ہلکا ہونا چاہیے اس کا، اور چت نہ لیٹے، ایسے چت کروٹ کے بل سوئے. پھر کوئی سانپ بچھو خواب میں
نہیں آئے گا. سمجھتے ہو؟ نہ کوئی ڈرانا خواب آئے گا, بالکل آرام سے. اب چت لیٹنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بعض دفعہ کروٹ کے بل لیٹتے ہیں, سوتے سوتے میں آپ سیدھے ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی پوٹلا باندھ لیں کمر پہ. پوٹلا ہوتا ہے نا بھائی, کوئی کپڑے کا گولا بنا کے پیچھے باندھ لیں تاکہ رات کو کمر سیدھی نہ ہو سکے آپ کی. تو حقیقت ہے جب بھی ڈراؤنا خواب آتا ہے نا, آپ دیکھ لینا آپ چت لیٹے ہوئے ہوگے ایسے سیدھے. کروٹ کے بل لیٹنے میں خواب نہیں آتے, اور پیٹ جب ہلکا ہوتا ہے رات کو تو خواب ڈراؤنے نہیں آتے. آپ خام خام ان خوابوں کی تعبیروں کے چکر میں پڑو گے, لوگ الو بنا کے آپ کو کچھ کا کچھ بنا دیں گے. آپ پہ سفلیات ہے, آپ پہ جادو ہے, آپ پہ ٹونا ہے, آپ پہ یہ ہے, آپ پہ وہ ہے, الو بنا کے آپ کا تباہ کے. اور اس میں سب برابر ہیں, کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا اہل حدیث, جو بھی روحانی ٹوپی ڈرامہ ہے وہ سب یہی کام کر رہا ہے. تو اس میں دیوبندی, تبلیغی, جہادی, بریلوی, یہ سب چیزوں کی نہیں بحث کیا کرو, سب ایک ہی, اس معاملے میں آگے سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں آپ کے شیخ, میرے شیخ تو یہ کام اللہ کا شکر ہے نہیں کرتے, لیکن اگر بالفرض آپ کے شیخ ہیں تو بھائی ہمارے شیخ بھی, ہم اس چیز میں نہیں مانتے شیخ. اول تو اللہ کا شکر ہے ہم ایسے کوئی شیخ بناتے ہی نہیں نا جتنی, تو ہمارے شیخ اس طرح کے نہیں ہیں. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی یہ کہے نا مفتی طارق مسعود کے بزرگ تھے وہ یہ کر رہے تھے, بھائی بزرگوں سے علم سیکھا جاتا ہے, اس کے علاوہ یہ ٹوپی ڈرامے, یہ ٹوپی ڈرامے ہی ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگ بیچارہ خود یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے کچھ آتا ہے, یہ فالٹ ہوتا ہے. وہ پھر وہ 2 نمبر بزرگ نہیں ہوتے 1 نمبر ہیں, لیکن وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں آتا ہے. وہ کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, تو وہ بھی غلط فہمی ہے. یہ خوب سمجھ لو, غلط فہمی میں بزرگ بھی آ سکتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یوں کیا تو یوں ہو گیا, تو اس کا مطلب جیسے وہ تبلیغی اجتماع میں وہ بڑے اچھے بزرگ بیان کر رہے تھے یار, وہ ان کا نام نکل گیا ذہن سے ابھی, جن کا بڑا خاندانی بیان ہوا تھا, مولانا عبید اللہ صاحب, بڑا زبردست بیان ہوا تھا ان کا. انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہو, ٹرین کو ہاتھ لگاتے ہو چل پڑتی ہے, ہاتھ لگاتے ہو رک پڑتی ہے. وہ تو ویسے اتفاق سے ہاتھ لگایا تھا چل. بھائی ٹرینیں اسٹیشن پہ ایسے تھوڑی چلتی ہیں یوں ایک دم چلنا, ہمارے یہاں تو ٹرینیں ایسے ہی چلتی ہیں, لگتا ہے کہ چل رہی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں چل رہی ہے, ڈرائیور کہیں گیا ہوا ہوتا ہے چائے پینے کے لیے. تو اب تو پھر بھی اچھا, خوشحال خان خٹک میں سفر کیا کبھی آپ لوگوں نے؟ اللہ دشمنوں کو بھی نہ کرائے. کراچی سے خوشحال خان خٹک میں آپ بیٹھ جاؤ, آپ اگر مرغی انڈے لے کر گئے ہو نا تو چوزے نکل جائیں گے وہاں پشاور پہنچتے ہوئے. تو ایسی ٹرینیں ہیں. علامہ اقبال تیز گام میں میں ایک دفعہ اپنے بچوں کو گھر والوں کو لے گیا, میں نے کہا تیز گام کا مطلب کیا ہے, اسپیڈ فل ہو گئی, اسپیڈ بہت تیز ہوگی. پوری فیملی کو نا میں کراچی سے پنڈی لے گیا, اللہ کی پناہ بیٹھے بیٹھے تھک گئے, اللہ یہیں اسٹیشن پہ کہیں اتار دے, اب ہمارا اسٹیمنا ختم ہو گیا ہے, پہنچ ہی نہیں رہی بھائی. سورج نکل کے غروب ہو کے دوبارہ نکل کے غروب ہو رہا ہے, تھک گئے ہم بیٹھے بیٹھے نا. تو کچھ درمیان میں حالات ٹرینوں کے, کراچی لاہور والا جو سیٹ اپ ہے تھوڑا بہتر ہوا تھا, آپ کا پتہ نہیں, میرا خیال ہے ابھی شاید وہی ہو گیا. میں بچوں کو جہاز میں گھمانے کے, میں نے کہا چلو بچوں کو, پہلی دفعہ بچے جہاز میں, چھوٹے بچے نا وہ جہاز میں بیٹھے نہیں تھے, تو ہم نے کہا چلو ان کو میں لے کے جاتا ہوں, تھوڑا جہاز دکھاتا ہوں. کہیں چھٹیاں تھیں بچوں کی, تو ظاہر ہے بچوں کو جہاز میں دن میں لے کے جاتا ہے نا آدمی, کہ جب پہلی دفعہ چھوٹے بچے جہاز دیکھیں گے خوش ہوتے ہیں, یار جہاز میں ہم ونڈو کے قریب بیٹھیں گے, کھڑکی سے سب نظر آئے گا. میں نے بار بار کہا دن کی ٹکٹ کراؤ بھائی, بچوں کو دن میں دیکھنا ہے تھوڑا سا. کوئی جانا تھا ہمیں لاہور کسی ریلیٹو کے یہاں, تو میں نے خرچہ کیا بچوں پہ اچھا خاصا, جہاز کے ٹکٹ میں ٹرین میں بڑا فرق ہے. ہم نے کہا چلو یار بچے تھوڑا خوش ہو جائیں گے نا جہاز میں بیٹھیں گے, تو کوئی بات نہیں یار, بچوں پہ ہی خرچ کرتا ہے انسان, اور شادیوں پہ کرے یا بچوں پہ کرے, اور تو ہمارے پاس کوئی آپشن ہے نہیں خرچ کرنے کا. تو ہم نے کہا چلو یار تھوڑا سا خوش ہوں گے, اسکول کی بچوں کی بھی چھٹیاں تھیں, اور پنجاب میں کوئی رشتہ دار تھے, کہیں جانا تھا, مجھے ابھی یاد نہیں کہ کیوں جانا تھا. تو ہم نے دن کی ٹکٹ کرائی نا, بار بار میں نے اصرار کیا, میں نے کہا بھائی دن میں, کیونکہ نظر آئے. ہم جب پہنچے تو پتہ چلا 5 گھنٹے لیٹ ہے, حالانکہ ہم مہنگی ٹکٹ تھی تھوڑی سی دن کی. ہم نے کہا یار بیٹھے 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 پھر 2 گھنٹے اور لیٹ ہے, پھر 3 گھنٹے اور لیٹ ہے, وہ گئے رات ہی کو. تو یہاں آپ ٹکٹ جو ہے نا ٹرین کے ٹائم پہ ہی پہنچے ہیں ہم لوگ. کئی بار ایسا ہوا ہے, کہیں بیان ہے, گجرانوالہ میں بیان تھا, جیسے رات کو 10 بجے بیان ہے, پہنچ رہے ہیں رات کو 12 بجے, جہازوں کے لیٹ ہونے کی وجہ سے.
تو اللہ ہی ہمارے ملک کی حفاظت کرے بھائی. جنازے میں لوگ نہیں پہنچ پاتے, ایک عجیب ہی نظام چل رہا ہے. اچھا بھائی, خواب آتے ہیں نا آپ کو, تو آپ کروٹ کے بل سویا کریں اور رات کو ہلکا کھائیں, پیٹ میں گیس نہ ہو. کارمینا 2 گولی گرم پانی سے, اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. کارمینا پہلے جو آیا کرتی تھی ہمدرد کی, وہ بہت اچھی کارمینا تھی, جگر کے لیے بہت اچھی تھی, معدے کے لیے بہت اچھی تھی. اب جو آ رہی ہے وہ عجیب سی چیز بنا دی انہوں نے, فوری اثر کرتی ہے مگر بیڑا غرق کر دیتی ہے. پورا نسخہ ہی تبدیل کر دیا ہے, کیونکہ اب ہر چیز بن رہی ہے, بزنس بن رہی ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ وہ پرانی کارمینا کا دیر میں اثر ہوتا تھا اور فائدے بہت تھے, تو لوگ لیتے نہیں تھے. اب حاجمولے ٹائپ کی چیزیں آ گئی ہیں, زبان پہ رکھو ایسا لگتا ہے کوئی تیزاب رکھ لیا اور وہ زبان کاٹنا شروع کر دیتا ہے, وہ معدے کو جا کے پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا وہ. تو اب اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. تو کارمینا سے کسی حکیم سے لیں جو پرانی کارمینا ہو, پرانے زمانے والی کارمینا, اس کو بولے پرانا جو نسخہ تھا اس کی کارمینا بنا کے دے دو. تو وہ 2 گولی آپ کھانے کے بعد گرم پانی سے پئیں گے, انشاءاللہ جن چڑیل بھوت آپ کے بھاگ جائیں گے. اس سے ہاضمہ بہت اچھا ہو جاتا ہے, رات کو آرام سے سو جاؤ گے, تمیز سے چڑیل نہیں آئے. اور اگر آپ نے علاج کرانے لگے نا تو وہ لگا دیں گے آپ کو, بھائی ویڈیو نہ بنائیں. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب دونوں برسر روزگار اپنی پوری تنخواہ اپنی والد کو دے دیتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور اب عید کے بعد میرے بہن اور بھائی کی شادی ہے, میری بہن اور میری اپنی شادی ہے, والد صاحب نے سارے پیسے خرچ کر دیے. اس بارے میں یہ اتنے اچھے تھے, یہ جو کما رہے تھے اپنے والد صاحب کے ہاتھ میں پکڑا رہے تھے, کہہ رہے ہیں میری شادی کا ٹائم ہے, تو ابا سارے پیسے اڑا چکے ہیں, اب شادی پہ خرچ کرنے کے لیے ابا کی پینٹ میں کچھ بھی نہیں. تو اتنا اچھا بننے سے پہلے سوچ لو کہ یہ اچھائی میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہو نا؟ آپ مجھ سے مشورہ لیتے تو میں آپ کو کہتا بھائی ابا کو بھی دو اور کچھ تھوڑا سا جمع کر لو, کوئی کمیٹی ڈال لو, کمیٹی سے اچھا گولڈ خرید کے رکھ لو, تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہو, شادی پہ کام آ جائے گا. اب ابا تو شادی اپنے خرچے پہ آج کل کرتے نہیں ہیں. تو اب یہی ہے کہ آپ کی تسلی کے لیے کہ یہ سارا جو آپ نے ابا کو دیا آخرت میں جمع ہو گیا, آخرت میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. شادی گئی. مفتی صاحب جو سونا استعمال میں رکھتے ہیں کیا ان پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی ہاں, اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. استعمال شدہ سونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, ان کے ہاتھ میں سونے کا کڑا تھا. آپ نے فرمایا کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو اس کے بدلے اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے قیامت میں؟ تو وہ تو ان کے استعمال میں ہی تھا نا, ہاتھ میں جو پہنا ہوا تھا, تو اس لیے زیور استعمال کا اس میں بھی زکوٰۃ لازم ہے. سیاسی سوال. او بھائی سیاسی سوال نہیں کرو یار. لڑکی کا نام بریرہ رکھنا کیسا ہے؟ اچھا نام ہے, بہت پیارا نام ہے, صحابیہ کا نام بھی ہے. بریرہ کا مطلب نیک. تراویح کے دوران اگر تلاوت سجدہ آ جائے اور کرنا بھول جائے, سلام پھیر کے کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ سہو کرنا چاہیے, میرا خیال ایسا ہی ہے نا. ہاں, سلام کے بعد بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. مسئلہ ٹھیک میرے ذہن میں نہیں ہے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. اچھا, سلام کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور سجدہ سہو بھی کر سکتے ہیں, یعنی جب خیال آ جائے اس وقت کر لیں. یہ کہہ رہے ہیں ایسا, لیکن تھوڑا سا مزید ہم دیکھ لیں گے اس کو. اچھا چلو.